اسلام کی بہار بہار شریعت۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم آپ کا نعمان بن ثابت اکیڈمی میں استقبال کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیوز میں اللہ رب العزت کے متعلق جو عقائد تھے وہ سن چکے، اور نبوت کے متعلق جو عقائد تھے وہ بھی سن چکے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص عقائد ہیں ان کو ہم سن رہے تھے، تو ان کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ان سارے عقائد کو سن لیں گے اور سمجھ لیں گے جو حضور کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے، یعنی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی زندگی اس دنیا میں ظاہری نگاہوں کے سامنے گزاری، جس وقت صحابہ اکرام اور ہم امتیوں کے لیے جس طرح سے اس وقت آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر، آپ کا ادب ضروری تھا، واجب تھا، فرض تھا، اسی طرح اب بھی ہمارے لیے ان کا ادب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، ان کی تعظیم و توقیر ہمارے لیے فرض عین ہے۔ اور فرماتے ہیں جب حضور کا ذکر آئے، جب حضور کا ذکر ہو تو بکمال خشوع خضوع انکسار با ادب سنے، یعنی کہ جب حضور کا ذکر ہو تو خشوع خضوع کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ اور ادب کے ساتھ سنے، اور نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک کہیں پر لیا جائے، کسی محفل میں لیا جائے، کسی شخص سے سنا جائے، تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم درود پاک کو ضرور پڑھیں۔ اور آگے فرماتے ہیں اور حضور سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بکثرت ذکر کرے، یعنی کہ حضور سے محبت کی علامت، نشانی یہ ہے کہ ہم حضور کا کثرت کے ساتھ بہت زیادہ ذکر کریں اور درود شریف کی کثرت کریں، اور نام پاک لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے پر کہیں ضرورت پیش آئے، ان کا نام کہیں لکھا جائے تو پھر اس کے آگے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور لکھا جائے۔ بعض لوگ برائے اختصار سلعم یا چھوٹا سا صاد بنا دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، یہ محض ناجائز و حرام ہے۔ اور محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آل و اصحاب، مہاجرین و انصار، جمی متعلقین متوسلین سے محبت رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے عداوت رکھے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اصحاب ہیں، چاہے حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت مولا علی حیدر کرار ہوں، و دیگر ان کے جتنے بھی صحابہ ہوں، جتنے بھی صحابیات ہوں، اور ان کے جتنے بھی مہاجرین انصار ہوں، جتنے بھی حضور کے متعلقین متوسلین، جتنے بھی حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ان سب سے محبت رکھے، اور حضور سے جو عداوت رکھتے ہیں ان سے دشمنی رکھے، یعنی کہ جو حضور سے دشمنی رکھتے ہیں ان سے دشمنی رکھی جائے۔ اور فرماتے ہیں اگرچہ وہ اپنا باپ، بیٹا یا بھائی یا کنبہ کے کیوں نہ ہو، یعنی کہ اگر تمہارے کنبے میں سے یا تمہارے خاندان میں سے، تمہارے رشتہ داری میں سے تمہارا باپ، بیٹا، بھائی، ماں، بہن، پھوپھی، خالہ کوئی بھی ہو، اگر کوئی بھی حضور سے دشمنی رکھتا ہے، حضور سے عداوت رکھتا ہے، تو ان سے بھی ہمارے قطع تعلق ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم ان سے بالکل ایسے قطع تعلق رکھ دیں جیسے کہ دودھ میں سے مکھی نکال کر پھینک دیتے ہیں، یعنی کہ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں، چاہے وہ ہمارا باپ ہو، ہمارا بیٹا ہو، ہماری بہن ہو، ہماری ماں ہو، ہماری خالہ، ہماری پھوپھی، کوئی بھی ہو، کسی بھی طریقے کا کتنا ہی بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر اس کا حضور سے تعلق نہیں تو اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں اور جو ایسا نہ کرے وہ اس دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے سب عزیزوں اور قریبوں، باپ، بھائیوں اور وطن کو چھوڑا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور رسول سے بھی محبت ہو اور ان کے دشمنوں سے بھی الفت؟ یعنی کہ جیسے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، یعنی اس کا بیٹا ہے یا اس کا باپ ہے یا اس کا بھائی یا چچا کوئی بھی ہے جو حضور سے عداوت رکھتا ہے، لیکن وہ اس سے قطع تعلق نہیں کرتا، اس سے تعلق بنائے ہوئے اس کے گھر جاتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تو وہ اس دعویٰ میں جھوٹا ہے، وہ اس دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ تو کیا ہمیں معلوم نہیں کہ صحابہ اکرام نے ہمارے لیے، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس دین کے لیے کیسے کیسے مظالم سہے اور کیسے کیسے ظلموں کو سہا، اور انہوں نے حضور کی محبت کے لیے اپنے سب عزیزوں اور اپنے اقارب کو، اپنے دوستوں احباب کو، اپنے کنبہ والوں کو، یہاں تک کہ اپنے وطن کعبہ کو تک چھوڑ دیا۔ تو
اگر ہم حضور کے لیے، حضور کی محبت میں اگر اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتے، اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنی ماں اپنی بہن کو نہیں چھوڑ سکتے، اگر وہ عداوت پر اترے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں ان سے قطع تعلق کرنا ضروری ہے، چاہے وہ ہمارے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا ویسے ہی ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ایک کو اختیار کر کے ضدین جمع نہیں ہو سکتی، یعنی چاہے جنت کی راہ چل یا جہنم کو جا، یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہے جو حضور سے دشمنی رکھتا ہے، حضور سے عداوت رکھتا ہے، لیکن تم اس کے ساتھ تعلق بنائے ہوئے ہو، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، کھاتے پیتے ہو، تو پھر وہ تو ایسا ہی ہے کہ ضدین جمع نہیں ہو سکتی، یعنی کہ ایک جگہ عداوت ہے، ایک جگہ محبت ہے، اور محبت اور عداوت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اگر تم چاہے جنت اختیار کرو یا جہنم اختیار کرو، لیکن ایک چیز اختیار کرو۔ اور فرماتے ہیں نیز علامت محبت یہ ہے، محبت کی نشانی، محبت کی علامت یہ ہے کہ شان اقدس میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ، جو ورڈز استعمال کیے جائیں وہ ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں، یعنی کہ وہ ادب میں بالکل ڈوبے ہوئے سرابور ہوں، کوئی ایسا لفظ جس میں کمی تعظیمی کی بو بھی ہو، یعنی کہ کوئی ایسا لفظ ہے جس میں لگتا ہو، جس میں جھلک آتی ہو کہ اس میں تعظیم جو ہے وہ کم دکھائی دے رہی ہے، یعنی کوئی ایسا لفظ ہے جس میں کم تعظیم دکھائی دے رہی ہے، اس میں کم تعظیم کی جھلک یا اس کی بو بھی آتی ہو، تو کبھی بھی زبان پر نہ لائے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ نہ پکارے، بلکہ اور یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یوں کہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یعنی کہ حضور کو جب پکارنا ہو تو یہ نہ کہے یا محمد یا احمد، یہ نہ کہے، بلکہ یہ کہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو، اگر اللہ رب العزت موقع دے، آپ کے نصیبوں کو بلند کرے، تو آپ جب مدینہ طیبہ میں حاضر ہوں تو روضہ شریف کے سامنے 4 ہاتھ کے فاصلے سے دست بستہ جیسے نماز میں کھڑا ہوتے ہیں، کھڑا ہو کر سر جھکائے اور صلاۃ و سلام عرض کرے، یعنی کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روضہ اقدس میں، یعنی کہ آپ جب سنہری جالیوں کے سامنے پہنچے تو پھر جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر کے، ویسے ہی نماز کی سی صورت بنائے، نماز کے سا حال بنائے، اور ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو کر کے سر جھکائیں اور صلاۃ و سلام کو عرض کریں، اور بہت قریب نہ جائیں، نہ ادھر ادھر دیکھیں، اور خبردار خبردار، اور خبردار خبردار آواز کبھی بلند نہ کرنا، یعنی کہ سنہری جالیوں کے سامنے کبھی بھی آواز بلند نہ کرنا کہ عمر بھر کا سارا کیا دھرا اکارت ہو جائے، یعنی کہ حضور کے سامنے کبھی بھی آواز بلند نہ کرنا، ورنہ تم نے اپنی زندگی میں جتنی بھی، اپنی عمر بھر میں جتنی بھی آپ نے نیکیاں کمائی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سب آپ کے منہ پر مار دی جائیں، وہ ساری اکارت کر دی جائیں۔ اور محبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پیروی کرے، یعنی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو پڑھنا نہیں جانتا، اردو پڑھنا نہیں جانتا ہے یا پڑھنا ہی نہیں جانتا، تو وہ حضور کے اقوال کو، حضور کے افعال کو، حضور کے احوال کو لوگوں سے سنے، لوگوں سے پوچھے کہ حضور کیسے بات کیا کرتے تھے، حضور کے کیا کیا اقوال ہیں، کیا کیا قول ہیں، اور حضور کے افعال کیا ہیں، حضور کیسے کام کیا کرتے تھے، کیسے کیا کام کرتے تھے، اٹھتے تھے تو کیسے اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے، بات چیت میں کیا رویہ اختیار کرتے تھے، اور آپ کے احوال کیا تھے، یہ علماء سے دریافت کرے اور ان پر پیروکار ہو، یعنی ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور حضور کی کسی قول و فعل و عمل و حالات کو جو بنظر حقارت دیکھ کے کافر ہے، یعنی کہ حضور کا کوئی بھی فعل، حضور کا کوئی بھی کام، حضور کا کوئی بھی قول، یعنی حضور کی کوئی بھی بات، اور حضور کا کوئی بھی عمل، یا حضور کا کوئی بھی عمل، یا حضور کی کوئی بھی حالت جو بنظر حقارت دیکھے، یعنی کہ حقارت کی نگاہ سے دیکھے، کمتری کی نگاہ سے دیکھے، تو وہ کافر ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی بات ہو، اگر وہ اس طرح سے دیکھتا ہے کہ اسے یہ لگتا ہے کہ یہ کام حقارت با رہا ہے اور حضور نے یہ کام کیا ہے، تو اگر اسے حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو وہ کافر ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں، اور تمام جہان حضور کے تحت تصرف کر دیا گیا، یعنی کہ پوری کائنات، تمام جہان حضور کے تحت تصرف کر دیے گئے، یعنی کہ اب حضور جو چاہیں وہ کریں، جسے جو چاہیں دیں اور جس سے جو چاہیں واپس لے لیں۔ تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں، تمام جہان ان کا محکوم ہے، اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں، یعنی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سوا کسی کے حکم کو ماننے والے نہیں ہیں، اور سب حضور کے حکم کو ماننے والے ہیں۔ اب حضور کو یہ تصرف، یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ جس کے لیے جو چیز چاہیں جائز کر دیں، جس کے لیے جو چیز چاہیں وہ حرام کر دیں۔ تمام آدمیوں کے مالک ہیں،
جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم رہے، یعنی کہ حضور کو اللہ رب العزت نے ہر چیز کا اختیار دے دیا، ہر چیز ان کے اختیار میں، تمام جہان حضور کے تحت تصرف کر دیے گئے۔ اب وہ جس کے لیے جو چاہیں جائز کر دیں، جس کے لیے جو چاہیں ناجائز کر دیں، چاہیں تو مرد کو سونا چاندی سب حرام کر دیں، چاہیں تو مرد کے لیے سب جائز کر دیں۔ اور جو انہیں اپنا مالک نہ مانے، یعنی کہ حضور جب تمام جہان کے مالک ہو گئے تو پھر ہم انسانوں کے بھی مالک ہو گئے۔ تو اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو حضور کو اپنا مالک نہ مانتا ہو، وہ حلاوت سنت سے محروم رہے، یعنی کہ حضور حلاوت یعنی کہ اس کی سنت کی مٹھاس، سنت کے مزہ، سنت کے ذائقہ سے محروم رہے۔ تمام زمین ان کی ملک ہیں، تمام زمین ان کی ملکیت ہیں، تمام جنت ان کی جاگیر ہیں۔ ملکوت السماوات والارض حضور علیہ السلام کے زیر فرمان ہے، یعنی کہ آسمان اور زمین سب حضور کی ملکیت میں ہیں اور سب آپ کے زیر فرمان ہیں۔ اور جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئیں، یعنی کہ جنت کی اور دوزخ کی سب کی کنجیاں حضور کے ہاتھ میں دے دی گئیں، حضور کے دست اقدس میں دے دی گئیں۔ رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور علیہ السلام ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ دنیا و آخرت حضور علیہ السلام کی عطا کا ایک حصہ ہے، یعنی کہ اب ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ حضور کے صدقے سے ملتا ہے، حضور سے ہی ملتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ احکام تشریعیہ حضور کے قبضے میں کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ جو شریعت کے احکام ہیں وہ حضور کے قبضے میں کر دیے گئے، حضور کے لیے انہیں اختیار دے دیا گیا حضور کو کہ وہ جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں۔ اور آگے فرماتے ہیں جو فرض چاہیں معاف فرما دیں اور جس پر جو چاہیں وہ فرض کر دیں۔ اور سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے حضور کی پیدائش ہو چکی تھی، حضور پیدا ہو چکے تھے، حضور کا نور پیدا ہو چکا تھا۔ اور سب سے پہلے نبوت کا دروازہ جو کھلا ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کھلا ہے، اور نبوت کا دروازہ بند ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی بند ہوا، یعنی کہ سب سے پہلے نبی حضور ہیں اور سب سے آخری نبی بھی حضور ہیں۔ اور روزے میثاق تمام انبیاء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے کا عہد دیا گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں اور اسی شرط پر یہ منصب اعظم ان کو دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں اور تمام انبیاء حضور کے امتی ہیں، یعنی کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب حضور کے امتی ہیں، اور سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں حضور کی نیابت میں کام کیا۔ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے تمام عالم کو منور فرمایا، یعنی کہ جو عالم میں روشنی ہے، جو سورج کو روشنی ملی ہے، جو چاند کو نور ملا ہے، وہ سب کے سب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی ملا ہے، یعنی کہ ہر چیز حضور کے نور سے ہی منور فرمائی گئی ہے۔ اور بے ایمانہ ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ بہار شریعت کے مصنف علامہ مفتی امجد علی آدمی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 88 پر، بہار شریعت حصہ اول کے صفحہ نمبر 88 پر اس کے آخر میں ایک ضروری مسئلہ فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے جو لغزشیں واقع ہوئی ان کا ذکر تلاوت قرآن اور روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے، یعنی کہ حضور انبیاء سے، نبیوں سے، رسولوں سے جو لغزشیں واقع ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن اور روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے۔ اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال، یعنی کہ اور ان کی شان میں کیا ہی لب کشائی کر سکتا ہے، ان کی اپنے اپنے درجے ہیں، ان کی جو لغزشیں ہوئیں ان کو اللہ بیان کر سکتا ہے، اللہ کے عطا سے اللہ کے حبیب بیان کر سکتے ہیں۔ ہما شما کس کھیت کی مولی، ہماری کیا مجال کہ ہم ان کے بارے میں لب کشائی کریں۔ مولا عز و جل ان کا مالک ہے، جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے، وہ اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہیں تواضع فرمائے، اور دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا، اور خود ان کا اطلاق کرے تو مردود بارگاہ ہو۔ پھر ان کے یہ افعال جن کو ذلت اور لغزش سے تعبیر کیا جائے، ہزار ہا حکم و مصالح پر مبنی، ہزار ہا فوائد و برکات کی مثمر ہوتی ہے۔ ایک لغزش ابینا آدم علیہ السلام کو دیکھیے، یعنی کہ حضور حضرت آدم علیہ السلام کی ایک لغزش کو دیکھیے، اگر وہ نہ ہوتی، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ لغزش نہ ہوتی تو جنت سے نہ اترتے، دنیا آباد نہ ہوتی، نہ کتابیں اترتی، نہ رسول آتے، نہ جہاد ہوتے، لاکھوں کروڑوں مصوبات کے دروازے بند رہتے۔ ان سب کا فتح باب ایک لغزش آدم کا نتیجہ بارکہ ثمرہ طیبہ ہے۔ بالجملہ انبیاء علیہ السلام کی لغزش من و تو کس شمار میں صدیقین کی حسنات سے افضل و اعلیٰ ہیں۔
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ایسے ہی اپنے عقائد کو سنوارنے, اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور مسائل شرعیہ یعنی شریعت کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ نعمان بن ثابت اکیڈمی ایک اکیڈمی کے طور پر کام کرتی ہے. اس میں بچوں کو آن لائن پڑھایا بھی جاتا ہے. تو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہم سے ضرور رابطہ قائم کریں. باقی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ.